اب یہ شیطان بتا رہا، اب شیطان دیکھیے کلام، شیطان، اب آپ شیطان کا کلام سن رہے ہیں اللہ سے بات چیت کر رہا ہے شیطان، یہ نہیں کر رہا بھائی آپ سن رہے ہیں اس سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے مجھے مہلت دے، یہ کر، یہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ تو اللہ شیطان سے ہی بات چیت کر سکتا ہے، آپ سے بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سے بات نہیں کر سکتا، شیطان سے کر سکتا ہے، رسولوں سے کر سکتا ہے، بشر سے کر سکتا ہے، لیکن ہم سے نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے شیطان نے اب کیا کہا، سورہ الاعراف 7:17 ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں کے بارے میں، ان کے بائیں کے بارے میں، اور ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ شیطان آپ کے آگے سے آ رہا ہے، آپ کے پیچھے سے آ رہا ہے، آپ کے دائیں کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کے بائیں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ آپ کو شیطان نظر آ رہا ہے؟ کسی یہاں پر شخص نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ کسی نے رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ رسول بھی نظر نہیں آ رہا، اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، شیطان بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ رسول کو کیسے پہچانیں گے اور شیطان کو کیسے پہچانیں گے؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جو صلاۃ قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ سنت رسول ہے، رسول کی پیروی۔ اور جو شراب خانے میں شراب پی رہا ہے وہ خطوات شیطان ہے۔ اب آیا نظر آپ کو شیطان؟ تو مقصد میرا کہنے کا یہ جو اپروچ ہے، تو آپ عمل سے پہچاننا خطوات شیطان، عمل تو سامنے سے کیسے آتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل، لیکن آپ سوچیں سامنے سے کیسے آتا ہے؟ فزیکل فارم میں نہیں آتا ہے۔ یہ دوسرا ایک میں لیکچر شیطان پہ دے چکا، ایکچولی آتا ہے آپ کے خیالات میں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک ٹی وی آن کرتے ہیں آپ، اور اس میں وہ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جو میں ٹی وی پہ، اپنا ٹی وی ہے میرا، وہ میرا پرائیویٹ ٹی وی ہے، وہ میں کھولتا ہوں، اس میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میرا ٹی وی ہے۔ اس میں شیطان صاحب کہتے ہیں کیا کیسی ہو، کیسی ہو، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور میں جو چاہ رہا ہوں، میں اگر اپنے آپ کو کوئن سمجھ رہا ہوں، ایک کنگ سمجھ رہا ہوں، محمد شیخ سے تو ڈانٹ کھا دی، وہاں محمد شیخ 2 تھپڑ لگائے، کیا سمجھتا اپنے آپ کو وہ؟ وہاں جو دل چاہے کہہ دیا۔ وہ جو سائیکی کے اندر آپ، وہ ہے آپ کا شیطان سے تعلق، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے اوپر مسلط کر دیں شیطان کو، اس کا دوست بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکے گا لوگ راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرے گا ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو کوئی ذکر رحمان یعنی اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے، اس سے اگر آپ نہیں جانتے آیات کی روح کو، تو اللہ نے آپ کو شیطان منسلک کر رکھا ہے، منسلک کر رکھا ہے، اور وہ روکتا رہے گا راستے سے، اور آپ گمان کریں میں ہدایت یافتہ ہوں، صحیح ہوں۔ میں ذرا محمد شیخ کو چیک کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں کیا بتانا کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تو صحیح سمجھ رہا ہے وہ، تو سامنے سے آپ کو سمجھ میں آیا کیسے آ گیا؟ اب اس نے آن کے مجھے ورغلا لیا، سنی غور سے سنتی رہی، جب مجھے ورغلا لیا تو میں غلطی کر بیٹھا، تو پیچھے چلا گیا وہ گلٹ، تو 1 سال 2 سال جب گزر گئے، غلط کام کر کے بیٹھا ہوں میں، چھپا ہوا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پیچھے سے آیا محمد شیخ تم تو یہ کرے بیٹھے ہو، اب اس کے اندر ڈپریشن، اور اب کیا کروں، تو کر چکا ہوں، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ پیچھے سے آیا۔ تو سامنے سے آتا ہے اور پیچھے سے آتا ہے، یہ آپ کے اندر خیالات میں چل رہا ہے ساری۔ جو زندگی میں جب سچویشن آتی ہے تو وہاں صحیح نہیں کرتا آدمی، جو غلط کر دیتا ہے تو وہ پھر بعد میں میموری بن جاتی ہے، پھر وہ پیچھے سے لے کے آتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی باتیں آپ کو یاد دلاتا ہے، تم نے یہاں غلط کیا، یہاں غلط کیا، اور کاش اب پھر لگا کاش میں ایسا نہیں کرتا، کاش میں ایسا نہیں کرتا، اور جب وقت تھا، جب سچویشن تھی، جب آیت نہیں تھی، جب اس کو کنٹرول نہیں کیا، تو سامنے سے آتا ہے۔ جو خیالات میں زندگی آپ گزار رہے ہیں، سامنے سے آ رہی ہے، اللہ خیالات میں شیطان آ رہا ہے،
اور غلط ایکشن کرا کے وہ پھر میموری میں چلا جاتا ہے, پھر پیچھے سے آتا ہے, وہ پھر پیچھے سے بڑھ رہا ہے. اور دائنے کے بارے میں بتاتا ہے, نماز پڑھو بغیر سمجھ کے. دائنا, رائٹ, کہنا دائنے کے بارے میں یقین کرے, دائنے کے بارے میں تو آپ یقین کر لیں, ایک ہوتے ہیں لیفٹسٹ, ایک ہوتے ہیں رائٹسٹ. سنا ہے آپ نے نام کہ رائٹ ہے, یہ لیفٹ ہے. اب میں آپ کے سامنے بتاؤں گا رائٹ. وہ رائٹ کس نے بتایا ہے؟ شیطان نے. صبح صبح درود پڑھ لیا کریں آپ, 11 دفعہ کو درود پڑھ لیں. یہ اللہ بتا رہا ہے, آیت بتا رہی ہے. یا قرآن پڑھ رہا ہوں بغیر سمجھ, کم سے ایک سپارہ پڑھتا ہوں صبح جانے دفتر جانے سے, ایک سپارہ ضرور پڑھ کے جاتا ہوں میں, سمجھ ایک لفظ نہیں رہا ہوں. کون بتا رہا ہے؟ کیا میں قرآن بھی نہیں پڑھوں؟ نماز میں پڑھتا ہوں, مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا, نماز بھی نہیں پڑھوں. روزہ رکھ کے میں اونٹی سی گالم گلوچ کرتا ہوں, کیا روزہ تو رکھ رہا ہوں اپنی جگہ, کم سے اللہ تعالیٰ تو خوش ہو رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں. یہ ساری رائٹ باتیں وہ بتا رہا ہے. یقین کریں جتنا آپ صحیح کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس آیات نہیں ہے کام کرنے کی, وہ بتا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہماری زندگی, مجھے کسی جو نے آن کے نکاح قرآن نہ پڑھو, کسی کرسچن نے نکاح مجھے آن کے قرآن نہ پڑھو, کسی بدھسٹ نے نکاح کا بھی کر, کسی ایتھیسٹ نے کہا میں ہوں اور میرا اللہ اور شیطان ہے. مجھے روک رہا ہے شیطان, میرا دشمن شیطان ہے. تو دائنے سے وہ بتا رہا ہے, دائنے رائٹ, اور رانگ تو آپ سمجھتے ہی ہیں, رانگ بھی وہ بتا رہا ہے. رانگ بتاؤں میں آپ کو, چرس کا کاروبار اللہ تعالیٰ مدد کریو, غلط نہ ہو جائے, پکڑا نہ جاؤں. وہ ایک آرٹسٹ ہیں, ایکٹریس, زبردست کامیابی, وہ اتنی گندے گندے فلم میں رول دیتا کہ اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. یہ ایکٹریس ہے, ایکٹر ہے, ہر برے کام کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ کرم الحمدللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہت بڑا آپ کو بچایا. تو یہ رانگ ہے, رانگ کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں. رانگ میں بھی کامیابی اللہ کرتا تو سب اللہ ہی ہے نا. اللہ نے شیطان کو کہا ہے, شیطان گمراہ کر رہا ہے, نہیں ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں. ہر برائی کے اندر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, آپ یقین کریں یہ رانگ ہے اور کر رہے ہیں ہم. آپ یقین کریں, آپ سوچیں کتنے غلط کام میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. رانگ وہ کروا رہا ہے, وہ شیطان ہے, وہ اللہ کو نہیں پکار رہے. آپ اپنے شیطان کو پکار رہے ہیں. کیونکہ رانگ اور رائٹ میں فرق ہے, تفریق ہے. تو دائنا سمجھ میں آ گیا آپ کو, بائیں سمجھ میں آ گیا, سامنے سمجھ گیا, پیچھے سمجھ میں آ گیا, لیکن اوپر سے نہیں آتا. کہ اوپر اللہ قرآن نازل کرتا ہے, اوپر سے نہیں آ رہا, وہ دائیں سے, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں بائیں, ایک جگہ چھوڑ رکھی ہے اس نے, وہاں سے نہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے قرآن. آگے بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے سورہ اعراف 7 اس کی 16, قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم. اس ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا, یعنی اللہ نے اکسایا, تو میں ضرور لوگوں کے لیے, ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, اس پورے لیکچر کی بہت ہی اسپیسیفک آیت پڑھ رہا ہوں میں, کیونکہ ہم کیا سن رہے ہیں اتنی دیر سے, صراط مستقیم کے اوپر آئے نا. تو یہاں یہ کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے, اس ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے, یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے اس سے, یعنی اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا, یعنی اللہ کو وہ بلیم ڈال رہا ہے, تو نے مجھے اکسا دیا. فبما اغویتنی, تو نے مجھے اکسا دیا, تو میں ضرور لوگوں کے لیے, ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. لأقعدن لہم, میں ضرور بیٹھوں گا لوگوں کے لیے صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے پر. اب آپ دیکھیے کہ صراط مستقیم, سیدھا راستہ, سیدھا راستہ کوئی راستہ ہے نا, اللہ کا سیدھا راستہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا, یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو اس اللہ کے سیدھے راستے پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ صراط مستقیم اللہ کا, میں ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے کے اوپر. تو آپ سوچئے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے. قرآن کیا ہے نا, آگے آئی گی آیت, وہ آپ کو پڑھنے نہیں دے رہا, بیٹھا ہوا ہے. مسجد میں جا کے آپ کس سے, مولوی صاحب سے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کی کوئی بات پوچھتے ہیں, وہ آیت بتاتا ہے, سیدھے راستے بیٹھا ہوا ہے. اس کتاب کو واحد دنیائی کتاب ہے قرآن مجید جو شیطان کو ایکسپوز کرتی ہے.
جو شراب خانے میں ہیں, جو جوئے کھیل رہے ہیں, جو غلط کاموں میں انوالو ہیں, وہ تو اس کو پیروکار ہیں. اصل تو آپ کوشش کر کے اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہیں. تو وہ کہہ رہا آئیے میں آپ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ کیا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین کر لے, اللہ کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. صراط مستقیم آج دنیا میں اسلام کے نام پہ مسلمان جسے ہم کہتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ان لوگوں کے ساتھ, اور کیا کچھ ان کے نام بارے بیان کیا جا رہا, بتایا جا رہا ہے. کیونکہ صرف اس لیے کہ آپ قرآن نہیں جانتے, اور صرف وہ اس لیے کہ نئے کنورٹڈ مسلمز جو نام کے مسلمان کنورٹ ہو رہے ہیں یہودی سے, کرسچینٹی سے, جوڈائزم سے, ہندوازم سے, وہ تعلیمات دے رہے ہیں آپ کو, اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ نیولی کنورٹ ہے, یہ پڑھ کے ہوا ہے. وہ بائبل بتا رہا ہے آپ کو, یہ پڑھ کے ہوا بھگوت گیتا بتا رہا ہے آپ کو. ہم تو بس کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے پاس یقین کریں سوائے پتہ کہ ہم کون ہیں, یہ پتہ کون ہے, یہ قادیانی ہے, یہ پتہ کون ہے, یہ عیسائی ہے, یہ پتہ کون ہے, شیعہ ہے, وہ پتہ یہ سنی ہے. ہمارے سوائے آبجیکشن کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس کی تعریف کر رہے ہیں جو کنورٹڈ اور اپنی ببلیکل کانسیپٹ بتا رہا ہے, وہ بھگوت گیتا کی باتیں بتا رہا ہے مذہب کے نام سے. کیونکہ آپ تو تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی اور ثواب لے رہے ہیں. وہ سارے مذہب جو پھیلا ہوا ہے اس دنیا میں چیلنج سے کہتا ہوں پوری ورلڈ کو, پورے اسکالرس کو آف دا ورلڈ, کہ مجھ سے آن کے بات کریں, میں ان کو سارا مذہب بائبل میں دکھا دوں گا, غوث اور بارناباس میں دکھا دوں گا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں, جو عقیدے ہیں آپ کے گھر میں, ہر چیز دکھا دوں گا. یہ بائبل میں لکھا ہے, یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, یہ گوسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, یہ اویستا وہ کیا نام ہے ان کے, ویداس, اور وہی باتیں ہمارے مذہب کی کتابوں میں. تو آپ قرآن تو صرف تلاوت کرتے ہیں عربی میں, باقی تمام یہ لوگ کنورٹڈ لوگ بتا رہے ہیں مذہب کیا ہے. دے ہیو ناٹ یٹ کنورٹڈ. ہمارے باپ دادا جو تھے, ہمارے جو گھرانے کے لوگ تھے, جو انیشل کنورٹ ہونے والا, آپ مسلمان ہو کے آپ تلاوت قرآن پڑھیں. ابھی آج دیکھیں, آج ہمیں بچپن سے کیا نیولی کنورٹ تو ہیں کہ آپ بچپن میں اپنے بچے کو مولوی سے پٹوا کے قرآن پڑھواتے ہیں. وہ مار رہا ہے, مار کے بھوس بھر رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں بیٹا یہ جنت میں جائے گا تیرا جسم. اور وہ عربی میں وہ پڑھ رہا ہے, بچہ کہہ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہوں, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اس کے. وہ یاد کرتا ہے, خود ہی پڑھ رہا ہے, اس کو پڑھوا دیا. اب ہمارا کام فرض پورا ہو گیا. میں نے لوگوں سے بات کی قرآن, کہنے دیکھیے اب ایسا ہے شیخ صاحب, ابھی تو ہم نوکری کام پیشے میں لگے ہوئے ہیں. پہلے اسکول میں تھے, کالج میں پڑھائی کر رہے تھے, کیریئر کر رہا تھا نا, پڑھ رہا تھا میں, اس لیے نہیں پڑھ سکا. میں نے کہا اب کیریئر میں آ گیا, اب ماشاءاللہ کما بھی ہے, یار اب شادی کے 20 بچے ہیں. ہر وقت ایکسکیوز ہے نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کا, ہر وقت ایکسکیوز ہے. تو وہ صراط مستقیم پہ ایسا بیٹھا ہے کہ دائیں سے بھی آ رہا ہے, بائیں سے بھی آ رہا ہے, یہاں سے بھی آ رہا ہے, اور آپ کو نہیں پڑھنے دیتا. اور آپ پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی اور آپ کو منع کر رہا ہے. کسی یہودی نے نہیں منع کیا, کسی عیسائی نے نہیں منع کیا, کسی جو نے نہیں کیا, کسی نے آپ کو نہیں منع کیا. صرف آپ ہیں اور آپ کا شیطان ہے, وہ روک رہا ہے آپ کو, وہ نہیں کرنے دے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم پہ مسلط کر رکھا ہے, جو ذکر رحمان سے آگے ہم نے مسلط کر رکھا ہے.